یہ مقام ہے ہیگرا یعنی مدائنِ صالح۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر قوم سمود آباد تھی اور حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا تھا اور بالآخر ان پر عذاب الہی اس مقام پر نازل ہوا تھا۔ ہیگرا یعنی مدائنِ صالح مدینہ منورہ سے شمال مغرب کی طرف 400 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، اور آج کا یہ سفر اسی مقام کی طرف ہے جہاں پر کسی دور میں یہ قوم آباد تھی اور پتھروں کو تراش کر پہاڑوں کے اندر، چٹانوں کے اندر گھر بنایا کرتی تھی۔ بالآخر یہ قوم عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ وہ کیوں ہوئی اس ویڈیو میں ہم سنیں گے اور ان کے آثار بھی دیکھیں گے۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد کی قوم ہے۔ یہ لوگ پہاڑوں کو تراش کر، چٹانوں کو تراش کر ان کے اندر گھر بنایا کرتے تھے اور بت پرستی میں اور شرک میں مبتلا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرمائے جو حضرت صالح علیہ السلام کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید میں ان کا ذکر ہے اور اس واقعے کا بھی ذکر ہے۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی بندگی کی طرف بلایا اور ان سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، رجوع کرو، بے شک اللہ یعنی وہ ہمارے قریب ہیں، تو قوم سمود بہت حیران ہوئی اور انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے فرمایا کہ اے صالح، ہمیں تو تم سے بڑی امیدیں تھیں، ہمیں تو لگتا تھا کہ تم ہمارے آباء و اجداد کا نام روشن کرو گے اور ہمارے ساتھ رہو گے، مگر پھر کیا ہوا کہ تم ہمیں روک رہے ہو ان بتوں کو پوجنے سے جن کو ہمارے باپ دادا اور ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ وحی بھیجی گئی ہے کہ روکوں تمہیں اس بت پرستی سے، اور میں بیزار ہوں اس عمل سے۔ تو وہ لوگ برا مان گئے اور ان لوگوں نے کہا کہ اے صالح، تم جس خدا کی عبادت کرتے ہو، کیا تم ہمیں اس کی کوئی نشانی دکھا سکتے ہو؟ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی برکت سے اور اللہ کی طرف سے ایک اونٹنی ان کے لیے مہیا کی، جو کہ اللہ کی طرف سے ایک چٹان سے برآمد ہوئی تھی، اور حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اس اونٹنی کو کچھ نہ کہنا، اسے اللہ کی زمین میں چرنے دینا، کھانے پینے دینا، مگر اس کو ہلاک نہ کرنا، ورنہ تم خسارے والے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اچھا، اس اونٹنی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اونٹنی پانی بہت پیتی تھی اور بہت زیادہ دودھ دیتی تھی، جو لوگوں کے لیے مفید تھا اور ان کو خوراک کا سامان بھی مہیا کرتا تھا۔ مگر اس قوم کے چند لوگوں نے، جنہوں نے حضرت صالح کی بات نہ مانی، انہوں نے اس اونٹنی کو اس کی ٹانگوں سے کاٹ دیا اور یعنی اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام اس واقعے پہ غمگین ہوئے اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اب 3 دن ہیں آپ کے پاس، اور ان 3 دنوں میں اپنے گھروں میں رہنا ہے، رہ لیں، جو کرنا ہے کر لیں، اس کے بعد اللہ کا وعدہ ہے جو سچا ہے اور وہ وعدہ آن کر رہے گا۔ اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ 3 دن بعد ایک چنگھاڑ کی آواز آئی، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ شاید وہ ایک زلزلہ تھا، ایک طوفان تھا، یا ایک عذاب الہی تھا جو اس قوم پر آن پہنچا۔ اور قرآن پاک کی آیات کا مفہوم یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس وقت گھروں میں تھے، جو سو رہے تھے، جو گھروں میں تھے، جہاں جہاں جس چیز میں مشغول تھے، وہ اس میں ایسے ہی رہ گئے جیسے کہ وہ کبھی تھے ہی نہیں۔ یعنی کوئی بعد میں دیکھ کر یہ بھی بتا نہ سکتا تھا کہ کبھی یہاں کوئی قوم آباد تھی، کوئی قوم یہاں رہتی تھی۔ تو اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔
اس ویڈیو میں جو آپ صحراؤں کے اندر یہ پہاڑ اور پہاڑوں کے اندر تراشے ہوئے گھر دیکھ رہے ہیں، یہ انہی کے ریمننٹس ہیں، انہی لوگوں کی باقیات ہیں جن پر عذاب الہی نازل ہوا تھا، جنہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا تھا، تکبر کا شکار ہوئے تھے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ لوگ کتنے طاقتور ہوتے ہوں گے، یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ گھروں کے اندر کس قدر خوبصورتی سے انہوں نے گھر تراشے ہوئے ہیں، چٹانوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر انہوں نے گھر بنائے ہوئے ہیں۔ یہ قوم بہت طاقتور تھی۔ اس قوم سے پہلے ایک اور قوم عاد بھی تھی، جس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ قوم سمود، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کئی سو سال پہلے یہ قوم دنیا میں آباد تھی، اور اب اگر دیکھا جائے تو یہاں پر صرف یہ آثار ہی نظر آتے ہیں کہ یہاں پر کوئی لوگ رہتے تھے۔ ایک حدیث کا مفہوم یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ایک لشکر کا یہاں سے گزر ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا کہ وہ یہاں پر پڑاؤ نہ کریں اور یہاں کے کنوؤں سے پانی بھی نہ پئیں، اور صرف اس صورت میں وہ اس مقام میں داخل ہوں جب ان کو اس قوم کی حالت زار اور اللہ کی یاد میں رونا نہ آئے، تاکہ وہ اس سے عبرت نہ پکڑیں۔ یہ ویڈیو ہمارے لیے ہمارے ایک بہت اچھے دوست ڈاکٹر عبدالحق بروہی صاحب نے بنا کر بھیجی تھی اس مقام سے، جو سعودی عربیہ میں مقیم ہے، اور مجھے امید ہے میری طرح آپ سب لوگوں کے لیے بھی یہ ایک حیرت انگیز اور ایک نئی معلوماتی ویڈیو ثابت ہوگی، جس میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک قوم جو آباد تھی اور جو شرک میں مبتلا ہوئی اور شرک کا ارتکاب کرتے اور اللہ کے پیغمبر کے اور اللہ کے احکامات پر عمل نہ کرتے ہوئے عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ یہ پہاڑیاں، ان کے اندر تراشے ہوئے گھر آج بھی موجود ہیں، تاکہ ہم لوگ ان کو دیکھیں، ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں اور شرک پرستی سے دور رہیں، اور اللہ کی آیات، اللہ کے پیغمبروں کا احترام کریں اور احکام الہی پر عمل کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شرک پرستی جیسے عظیم گناہ سے محفوظ رکھے اور باقی ساری برائیوں سے بھی بچائے، اور اس واقعے سے اور ان جیسی اقوام سے ہم لوگ عبرت حاصل کریں اور دین اسلام کے سنہری اصولوں پر عمل پیرا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔